بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کا اندھیرا جیسے پورے شہر پر چھا گیا تھا۔ باہر آسمان پر مسلسل بجلی چمک رہی تھی اور اس کی گرج سن کر لگتا تھا جیسے زمین پلٹ جائے گی۔ بارش اس قدر زوروں سے برس رہی تھی کہ چھت پر پانی کا شور کسی طبلے کی مانند سنائی دیتا تھا۔ کمرے کے اندر ایک کمزور چراغ کی ٹمٹماتی روشنی میں نوید اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ بیٹا نوید، بہت درد ہے۔ اماں کی کراتی ہوئی آواز سن کر نوید کا دل کٹ گیا۔ کیا ہوا اماں؟ دوا دی ہے نا ابھی تو؟ اماں نے نحیف ہاتھ سے اس کی کلائی کو تھاما جیسے اس کے لفظ میں کچھ سکون ہو۔ تم جاؤ، تم یہاں سے جاؤ گے تو وہ آئے گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ نوید چونک گیا۔ کون اماں؟ کون آئے گا؟ اماں نے آنکھیں بند کر لی، چہرے پر سکون آ گیا جیسے وہ کسی اور حقیقت میں جا چکی ہو۔ کوئی نہیں، کسی کی بات نہیں کر رہی۔ یہ کہتے ہی وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ نوید کچھ لمحے ماں کو دیکھتا رہا۔ اماں کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، درد سے تنے ہوئے خطوط میں ایک انجانی سی بے بسی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اماں کس کی بات کر رہی ہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ اماں کو دوا کی ضرورت ہے اور فوری۔ اس نے لحاف ایک طرف ہٹایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر قدم رکھتے ہی ایک تیز ہوا کے جھونکے نے اسے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ بارش اب بھی تیز تھی لیکن اس کی رفتار تھوڑی تھم چکی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو چند ٹوٹے پھوٹے نوٹ اور کچھ سکے نکلے۔ ماتھے پر فکر کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ بس اتنے ہی؟ وہ بڑبڑایا۔ گلی میں پانی اتنا جمع ہو چکا تھا کہ اس کے جوتے مکمل طور پر بھیگ گئے۔ ہر کڑک کے ساتھ دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اگر آج دوا نہ لایا تو اماں شاید رات نہ گزار سکیں۔ ہر قدم کے ساتھ پانی چھپاک چھپاک کرتا جا رہا تھا اور ہوا اس کی قمیض کو ایسے پھاڑنے کی کوشش میں تھی جیسے وہ خود اس سفر سے روکنا چاہتی ہو۔ لیکن نوید نہیں رکا۔ محلے کے کونے پر ایک چھوٹا سا میڈیکل سٹور تھا۔ عام دنوں میں وہاں روشنی ہوتی تھی، لیکن آج ہر کھڑکی بند تھی۔ صرف دروازے کے اوپر لٹکا ایک بلب ہلکی سی روشنی دے رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ عمر شخص نے دروازہ کھولا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ رات کے اس پہر؟ چچا جی، اماں بہت بیمار ہیں، دوا چاہیے تھی، یہ رہے پیسے۔ اس نے وہ مڑے تڑے نوٹ دکھائے۔ میڈیکل سٹور والے نے ایک نظر پیسوں پر ڈالی، پھر نوید کے چہرے کو دیکھا جو بھیگے کپڑوں اور بھیگی پلکوں کے ساتھ التجا کی تصویر بنا ہوا تھا۔ دوا لے جا بیٹا، باقی پیسے بعد میں دے دینا۔ نوید نے شکر گزار نظروں سے دوا لی اور پھر تیزی سے واپسی کے لیے مڑا۔ واپسی کا راستہ اس کے لیے اور بھی لمبا ہو گیا تھا۔ گلی میں پانی کا بہاؤ مزید تیز ہو چکا تھا۔ ایک جگہ پاؤں پھسلا تو گھٹنے سے خون رسنے لگا، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، اماں۔ گھر کے قریب پہنچا تو ایک زوردار بجلی کڑکی جس کی روشنی نے پوری گلی کو پل بھر کے لیے دن بنا دیا۔ اس کی روشنی میں اسے اپنے دروازے کے پاس کوئی سفید سا سایہ کھڑا نظر آیا۔ وہ ٹھٹک گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ شاید آنکھوں کا دھوکا تھا۔ وہ خود کو جھٹک کر آگے بڑھا، دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ دروازہ ویسے ہی کھلا ہوا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو کمرہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اماں اب بھی اسی کروٹ لیٹی تھی۔ اس نے جلدی سے دوا نکالی، پانی کا گلاس بھرا اور اماں کے سرہانے بیٹھ کر کہا، اماں دوا لے لیں، میں لے آیا ہوں دوا۔ اماں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم لے آئے دوا؟ ہاں اماں، میں لے آیا ہوں۔ اب دوا پی لیں، آپ کو سکون ملے گا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، دوا پی اور پھر دوبارہ لیٹ گئی۔ نوید نے ان کا لحاف درست کیا۔ کمرے میں ہلکی سی خاموشی پھیل گئی تھی، صرف بارش کی آواز باقی تھی۔ نوید ماں کے پاؤں کے پاس بیٹھا رہا۔ اس کے کپڑے اب بھی بھیگے ہوئے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ اس نے اماں کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے کہا، اماں آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا آپ کا نوید۔ کچھ لمحے گزرے، اماں کی سانسیں اب معمول پر آ رہی تھیں، مگر نوید کا دل بے چین تھا۔ رات کا سکون ابھی لوٹا نہیں تھا۔ باہر بارش تھمی ہوئی تھی لیکن فضا میں نمی اور بجلی کی بو ابھی تک باقی تھی۔ نوید اماں کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا، کمرے کے کونے میں پڑی پرانی کرسی پر بیٹھ کر دیوار کو گھورنے لگا۔ بچپن کی وہ یادیں اس کے دماغ پر دستک دینے لگی جو وہ برسوں سے دبائے بیٹھا تھا۔ تب وہ صرف 12 سال کا تھا۔ ایک دن ابا نے اچانک کہا، اس عورت کو لے جا یہاں سے، یہ میرے لیے بوجھ بن چکی ہے۔ نوید ماں کے سامنے کھڑا تھا اور ابا غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ میں صرف ایک پرانی چادر۔ ابا کے منہ سے نکلے الفاظ ابھی تک نوید کے دل میں گونجتے تھے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، تمہیں رکھنا چاہتا ہوں لیکن اسے نہیں۔
نوید کو وہ دن آج بھی یاد تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے ماں کا ہاتھ تھاما اور گھر سے نکل گیا۔ وہ چھوٹا تھا لیکن اتنا سمجھدار ضرور تھا کہ جانتا تھا ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس دن سے آج تک اس نے ماں کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ محلے کے کریانہ اسٹور والے رشید صاحب نے ترس کھا کر اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ صبح 7 بجے سے رات 8 بجے تک وہ دکان پر کام کرتا، سامان اٹھاتا، خریداروں سے معاملہ کرتا، صفائی کرتا۔ شام کو بچی کچی روٹیاں اور چند روپے لے کر وہ گھر واپس آتا۔ رشید صاحب کی دکان میں ایک پرانا صندوق تھا جس میں وہ دن بھر کی کمائی رکھتے تھے۔ نوید نے کبھی اس صندوق کو ہاتھ نہیں لگایا۔ رشید صاحب اکثر کہتے، بیٹا نوید، تم پر مجھے اعتماد ہے، تم جیسے بچوں پر ہی دنیا چلتی ہے۔ کبھی کبھی وہ خود سے سوال کرتا، اگر ابا نے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہوتا تو شاید آج وہ اسکول جا رہا ہوتا، کسی کلاس میں بیٹھا ہوتا، کسی کتاب میں جھکا ہوا۔ لیکن پھر وہ اپنی ماں کا چہرہ یاد کرتا اور سب خیالات مٹ جاتے۔ 2 مہینے پہلے اماں کو ایک عجیب سی بیماری نے گھیر لیا تھا۔ پہلے بخار، پھر جوڑوں میں درد، پھر جسم میں سوجن۔ حکیموں سے دوا لی، کچھ دن سکون آیا، پھر تکلیف اور بڑھ گئی۔ اب تو دن میں بھی اماں بستر سے نہیں اٹھتی تھی۔ نوید سے جتنا ہو سکتا ان کا خیال رکھتا۔ آج صبح اماں سو رہی تھی۔ نوید نے ان کے لیے دودھ گرم کیا اور کچن میں بچی روٹی کو گرم کیا۔ ناشتہ رکھتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو سوچا، شاید کوئی اور لڑکا ہوتا تو اپنی زندگی بچا لیتا، ماں کو چھوڑ دیتا، مگر وہ ایسا نہیں تھا۔ دوپہر کو رشید صاحب نے دکان پر آتے ہی کہا، بیٹا نوید، آج تم وقت سے پہلے آ گئے ہو، سب خیریت ہے؟ جی چچا، اماں کی طبیعت کچھ بہتر ہے، آج دوا دے کر نکل آیا ہوں۔ رشید صاحب نے ٹھنڈی سانس بھری، اللہ اسے صحت دے۔ تو نے جو قربانی دی ہے بیٹا، وہ کوئی عام بچہ نہیں دیتا۔ نوید نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی، پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ شام ہوتے ہوتے دکان پر رش تھا۔ نوید نے جلدی جلدی سامان ترتیب دیا۔ وہ گاہکوں کو نمٹا رہا تھا۔ ایک بزرگ خاتون نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹا تم روز یہاں ہوتے ہو، پڑھائی نہیں کرتے؟ نوید نے جواب دیا، جی اماں، ماں کی خدمت ہی میری پڑھائی ہے۔ شام کو جب دکان بند ہونے لگی تو رشید صاحب نے نوید کو بلایا اور 500 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ رکھ لے، دوا کے لیے، واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ نوید نے وہ نوٹ ہاتھ میں لیا مگر نظریں جھکا لی۔ چچا میں واپس کر دوں گا، آپ کا احسان نہیں لینا۔ بیٹا یہ احسان نہیں، یہ حق ہے اس بچے کا جو اپنی ماں کے لیے سب کچھ قربان کر چکا ہے۔ نوید نے خاموشی سے نوٹ اپنی جیب میں رکھا۔ رات کی تاریکی آسمان سے لٹک رہی تھی اور نوید دکان بند کرنے کے بعد تیز قدموں سے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہاتھ میں ان پیسوں سے لی ہوئی دوا تھی جو رشید چچا نے دیے تھے۔ گلی میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ نوید نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ دروازے کی چرچراہٹ نے اندر کے سناٹے کو چیر دیا۔ کمرے کے اندر ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ بلب بند تھا، صرف کھڑکی سے آتی بجلی کی چمک اندر کچھ دکھا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا، اس کی نظریں اماں کے بستر پر پڑی۔ وہ وہی تھی، لحاف پہ لپٹی ہوئی، لیکن ان کے پاس ایک سفید لباس میں لپٹا وجود کھڑا تھا۔ نوید کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ وجود کوئی انسان لگتا تھا، لیکن اس کا سراپا جیسے دھند میں لپٹا ہوا ہو۔ وہ واضح نہیں تھا، اس کا چہرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا، لیکن وہ اماں کی پیشانی پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ نوید کی سانسیں رک گئیں۔ وہ نہ چیخ سکا، نہ حرکت کر سکا، صرف آنکھیں کھلی رہ گئیں اور ذہن ایک ہی سوال سے گونج اٹھا، یہ کون ہے؟ پھر وہ وجود آہستہ سے جھکا جیسے کوئی دعا پڑھ رہا ہو، اور اگلے ہی لمحے بجلی کی ایک زوردار کڑک کے ساتھ وہ سایہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ نہ دروازہ کھلا، نہ کھڑکی ہلی، بس وہ غائب ہو گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ نوید دوڑ کر اماں کے پاس آیا۔ وہ اب بھی لیٹی ہوئی تھی مگر چہرہ پہلے سے کچھ پرسکون لگ رہا تھا۔ اس نے اماں کا ہاتھ تھاما۔ اماں، اماں کیا سن رہی ہیں؟ کچھ لمحوں بعد اماں نے آنکھیں کھولی۔ ان کی سانسیں معمول پر آ رہی تھیں۔ وہ ایک لمحے کو چھت کی طرف دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، تم آ گئے نوید؟ جی اماں میں آ گیا، دوا بھی لے آیا ہوں۔ لیکن اماں یہ کیا تھا؟ یہاں کون تھا ابھی؟ اماں نے اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ اس کی طرف دیکھا جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ نوید نے ان کے سر کے نیچے تکیہ درست کیا اور پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ دوا بھی دینی ہے؟ پہلے پانی دے دو، گلا سوکھا ہے۔ نوید نے پانی دیا۔ اماں نے تھوڑا سا پیا اور دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، لیکن نوید کے ذہن میں سوالوں کا طوفان برپا تھا۔ وہ کمرے میں ٹہلنے لگا، کبھی کھڑکی کے باہر جھانکتا، کبھی چھت کی طرف دیکھتا۔ ہر کڑک کے ساتھ دل دھڑکتا اور ہر جھونکے کے ساتھ وہ سوچتا، کیا وہ سایہ اب بھی یہیں کہیں ہے؟
رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا، اماں گہری نیند میں تھی۔ کچھ دیر بعد اسے کچن سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونکا، چپ چاپ اٹھا اور دروازے کے کونے سے جھانک کر دیکھا۔ کوئی نہیں تھا، لیکن پانی کی ٹوٹی سے بوندیں گر رہی تھیں جیسے کسی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے استعمال کیا ہو۔ نوید نے ٹوٹی بند کی اور دل میں ایک عجیب سا خوف محسوس کیا۔ وہ واپس کمرے میں آیا اور دروازہ اندر سے لگا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں یا واقعی کچھ تھا؟ اچانک اماں کی آواز سنائی دی، بیٹا دروازہ بند کیوں کیا؟ ہوا رک جائے گی۔ نوید نے جلدی سے جواب دیا، کچھ نہیں اماں، باہر سردی ہے اس لیے۔ اچھا۔ اماں دوبارہ خاموش ہو گئی۔ نوید نے لحاف اوڑھ کر آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی۔ وہ سونے کی کوشش کرتا رہا مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، اور وہ ساری رات کمرے کی خاموشی میں اسے یوں محسوس ہوتا رہا جیسے کسی کی سانسیں اس کے ارد گرد موجود ہوں، جیسے وہ سایہ کہیں گیا نہیں، صرف نظروں سے اوجھل ہو چکا ہو۔ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے عجیب رات تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے شیشے سے اندر آئی، نوید کی آنکھ کھل گئی۔ رات بھر جاگنے کی تھکن آنکھوں میں تھی مگر ذہن مکمل جاگ رہا تھا۔ نوید اٹھا، اماں اب بھی سو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے چائے بنانے کا سوچا۔ کچن میں جا کر چولہے پر کیتلی رکھی، گیس جلائی اور چائے کے پانی میں چینی ڈالی۔ دودھ پہلے سے ابلا ہوا رکھا تھا۔ چائے بناتے ہوئے اس کی نظریں کبھی کھڑکی کے باہر جاتی، کبھی کچن کی دیوار پر ٹکی ہوتی، جیسے وہ کوئی اشارہ تلاش کر رہا ہو۔ چائے کا کپ لے کر وہ کمرے میں واپس آیا تو اماں کی آنکھ کھل چکی تھی۔ السلام علیکم اماں، چائے لے آیا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ نوید بیٹا صبح ہو گئی؟ جی اماں، اور آپ کو نیند کیسی آئی؟ اماں نے چائے کا کپ تھاما، لبوں سے لگایا اور پھر کچھ دیر بعد آہستہ سے کہا، آج نیند بہتر تھی۔ نوید نے تھوڑا جھک کر ان کے سرہانے بیٹھتے ہوئے کہا، اماں میں کچھ پوچھوں؟ پوچھ بیٹا۔ وہ رات جو آپ کے پاس تھی وہ کون تھی؟ اماں نے کپ ایک طرف رکھ دیا۔ ان کے چہرے پر نہ حیرانی تھی نہ خوف، بس ایک عجیب سا سکون۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہ بولی، جو بھی تھی میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ نوید نے فوراً سوال داغا، مگر اماں کوئی انسان ایسے آ کر غائب ہو سکتا ہے؟ وہ چپ چاپ آئی، کچھ بولی نہیں اور پھر ایک جھماکے سے غائب ہو گئی۔ اماں نے گہری سانس لی۔ ہر چیز کا جواب فوری نہیں ہوتا نوید، کچھ باتیں وقت پر کھلتی ہیں۔ نوید نے حیرت سے اماں کو دیکھا۔ آپ اسے جانتی ہیں نا؟ نہیں، جانتی نہیں لیکن پہچانتی ہوں۔ وہ پہلی بار نہیں آئی۔ یہ جملہ نوید کے لیے نیا تھا۔ اس نے فوراً اماں کی طرف رخ کیا۔ پہلی بار نہیں تو کیا وہ پہلے بھی آئی ہے؟ اماں نے نظریں چادر میں چھپا لی۔ جب ہم اس گھر میں آئے تھے پہلی رات کو بھی وہ آئی تھی، تب بھی میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ تب مجھے لگا شاید کوئی خواب ہے، مگر اب سمجھ آ رہا ہے وہ خواب نہیں تھی۔ نوید نے حیرت سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تو پھر یہ سب آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیا بتاتی کہ ایک سایہ آتا ہے، سر پر ہاتھ رکھ کر چلا جاتا ہے؟ تمہارے جیسے بچے کو یہ سب بتاتی تو شاید تم ڈر جاتے یا پھر سوچنے لگتے کہ تمہاری ماں پاگل ہو گئی ہے۔ نوید خاموش ہو گیا۔ دل میں کچھ سوال اب بھی کلبلاتے رہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے۔ اسی وقت کمرے کے باہر سے کسی بلی کے چلنے کی آواز آئی۔ نوید نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھا، دروازہ کھولا۔ باہر گلی سنسان تھی۔ سڑک پر پانی کے چھوٹے چھوٹے تالاب اب بھی سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ گھر واپس آ کر اس نے اماں سے کہا، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے اماں، کوئی وجود اتنی آسانی سے ظاہر اور غائب کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ دنیا میں آسانی سے سمجھ نہیں آتا نوید، اور ہر چیز انسانی منطق کے دائرے میں نہیں ہوتی۔ نوید تنگ آ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ پھر ہم کیا کریں؟ یوں ہی دیکھتے رہیں گے کہ ایک سایہ آتا ہے، غائب ہوتا ہے اور ہم کچھ نہ جانیں؟ اماں نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی خاموشی میں بھی جواب ہوتے ہیں۔ اگر وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی تو کب کا ہمیں کچھ ہو چکا ہوتا۔ نوید رک گیا۔ لیکن اماں، کیا آپ نے کبھی اس سے بات کی ہے؟ نہیں، وہ کبھی کچھ بولی نہیں، بس آتی ہے، میرے قریب بیٹھتی ہے، کبھی سر پر ہاتھ رکھتی ہے، کبھی بس کھڑی رہتی ہے۔ نوید نے اب حیرت کے بجائے تجسس سے اماں کو دیکھا۔ کیا وہ لڑکی ہے یا عورت؟ مجھے لگتا ہے جوان ہے۔ سفید لباس پہنتی ہے اور اس کے وجود سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جیسے کسی روح کی قربت ہو۔ نوید نے دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور کل رات جب وہ گئی تو کمرے میں عجیب سی خوشبو تھی، جیسے کوئی بہت پرانی مدھم خوشبو ہو۔ اماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ خوشبو ہر بار آتی ہے۔ نوید نے سر پر ہاتھ پھیرا۔
تو پھر یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ اگر وہ واقعی انسان نہیں تو پھر کیا ہے؟ کبھی کسی سے سنا تھا کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں کے دکھ کو محسوس کر لیتی ہیں، شاید وہ بھی انہی میں سے ہو۔ نوید نے سوچ میں گم ہو کر کہا، اگر ایسا ہے تو کیا وہ دوبارہ آئے گی؟ پتہ نہیں، لیکن اگر وہ آئی تو شاید تمہیں بھی نظر آئے۔ اس جملے پر نوید نے اماں کی طرف دیکھا، جیسے کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو آپ کو لگتا ہے وہ میرے لیے بھی آئے گی؟ نہیں بیٹا، وہ تمہارے لیے نہیں، میرے لیے آتی ہے۔ نوید نے دل میں کچھ محسوس کیا، ایک خلاصہ۔ وہ جانتا تھا اماں کی بات میں کوئی جھوٹ نہیں، لیکن سچ بھی مکمل نہیں تھا۔ صبح کے وقت جب نوید کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی سی چہل پہل محسوس ہوئی۔ اس نے سستی سے اٹھنے کی کوشش کی تو اچانک اس کے نتنوں میں گرم روٹی اور چائے کی خوشبو گھس گئی۔ وہ چونکا، کیونکہ رات سوتے وقت نہ اماں نے کچھ بنانے کا ذکر کیا تھا، نہ ہی گھر میں ایسی کوئی تیاری کی گئی تھی۔ حیرانی کے عالم میں وہ کچن کی طرف بڑھا۔ چھوٹے سے میز پر گرم چائے، 2 پراٹھے اور آم کا اچار رکھا تھا۔ گلاس میں پانی بھی رکھا تھا اور ساتھ ایک صاف کپڑا، جیسے کسی نے اہتمام سے ہر چیز ترتیب دی ہو۔ نوید کی پیشانی پر بل آ گیا۔ وہ کچھ لمحے ساکت کھڑا رہا، پھر آواز دی، اماں۔ اماں نے لحاف سے منہ نکالا۔ ہاں بیٹا، یہ ناشتہ آپ نے بنایا ہے؟ اماں نے نیم نیند کے عالم میں کہا، نہیں بیٹا، میں تو ابھی تک بستر میں ہوں۔ نوید نے قدم بڑھائے اور پھر سنجیدہ لہجے میں پوچھا، پھر کس نے بنایا ہے؟ اماں نے آنکھیں پھولی کھولی، اس کی طرف دیکھا اور نرمی سے کہا، اسی نے بنایا ہے جو میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ نوید کی پلکیں چند لمحے لرزیں۔ وہ چپ چاپ اماں کی بات سنتا رہا۔ دل میں بے شمار سوال پیدا ہو چکے تھے، لیکن زبان پر خاموشی تھی۔ اس نے ایک کرسی کھینچی اور میز کے قریب بیٹھ گیا۔ ناشتہ ویسا ہی تھا جیسا اماں اسے بناتی تھی، سادہ مگر دل سے تیار کیا گیا۔ چائے کا پہلا گھونٹ حلق سے اترا تو دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ نہ یہ چائے نوید نے بنائی تھی نہ اماں نے، مگر یہ تھی بالکل ویسی جیسی نوید بچپن میں پیا کرتا تھا، جب اماں صبح اسے خود جگا کر تیار کیا کرتی تھی۔ ایک لمحے کے لیے نوید کا دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر بس خاموشی سے یہ ناشتہ ختم کر لے، لیکن سوال دل کے دروازے کھٹکھٹا رہے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ برتن سمیٹنے کے لیے اٹھا۔ جیسے ہی جھکا، کمرے کی دیوار پر ایک سایہ دکھائی دیا۔ وہ آہستہ آہستہ فرش پر جھکا اور باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ نوید کا سانس ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ فوراً پلٹا، مگر دروازے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، صرف ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ تھی اور روشنی جو دروازے کی درز سے اندر آ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا۔ باہر گلی ویران تھی، صرف پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی حرکت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ چند قدم باہر نکلا، لیکن سایہ جیسے زمین میں جذب ہو چکا تھا۔ واپس آ کر اس نے اماں کو بتایا، اماں میں نے کچھ دیکھا، کوئی لمبا سایہ، وہ باہر جا رہا تھا، جیسے زمین پر جھک کر چل رہا ہو۔ اماں نے نظریں چرائیں۔ تم ہر چیز میں معنی کیوں تلاش کرتے ہو نوید؟ کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے اماں، کوئی آ کر ناشتہ بنا جائے اور پھر یوں ہی غائب ہو جائے۔ اماں نے آہستہ سے کہا، کچھ چیزیں صرف نیکی کی نیت سے کی جاتی ہیں، بغیر کوئی بدلہ لیے۔ تم ان باتوں کو اپنے دل پر نہ لو۔ نوید نے جواب میں کہا، میرا دل نہیں مانتا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے اور کیوں۔ اماں نے کروٹ بدلی اور کہا، جو بھی ہے، تمہیں نقصان نہیں دے رہی، بلکہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر رہی ہے۔ کبھی سوچا اگر وہ نہ ہوتی تو کیا تم اکیلے سب کچھ سنبھال سکتے؟ نوید کچھ لمحے چپ رہا، پھر اٹھ کر کچن کی طرف بڑھا اور برتن دھونے لگا۔ ذہن میں سوال ابھی بھی گردش کر رہے تھے، مگر جواب نہیں مل رہے تھے۔ دھوپ اب کھڑکی سے پوری طرح اندر آ چکی تھی۔ وہ سائے جو صبح کی دھند میں چھپے ہوئے تھے اب صاف دکھائی دے رہے تھے، مگر وہ لمبا سایہ، وہ پراسرار وجود پھر کہیں نہیں تھا۔ رات کے 9 بجے ہوں گے۔ نوید حسب معمول دکان سے واپس آیا، تھکا ہوا، کپڑوں پر مٹی اور پسینے کی تہ جمی ہوئی تھی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اماں اس وقت لحاف اوڑھے لیٹی تھی۔ ان کے پاس بیٹھ کر وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اٹھ کر باتھ روم گیا تاکہ کپڑے بدل سکے۔ جیسے ہی اس نے بلب کا بٹن دبایا، روشنی نہ ہوئی۔ دوبارہ بٹن دبایا، کچھ نہیں بدلا۔ وہ باہر آ کر بولا، اماں، بجلی گئی ہوئی ہے کیا؟ اماں کی آواز آہستہ سے آئی، نہیں بیٹا، شام تک تو تھی۔ نوید نے ٹارچ آن کی۔ پورے گھر میں مکمل اندھیرا تھا، کچن، باتھ روم، یہاں تک کہ برآمدہ بھی کھوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے لگا شاید صرف ان کے گھر کی تاریکی ہے۔ اس نے باہر جھانکا، پڑوس کے گھروں میں روشنی موجود تھی۔ نوید نے سیفٹی بورڈ دیکھا، مین سوئچ آن تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، مگر روشنی غائب۔ یہ کیا معاملہ ہے؟
وہ خود سے بڑبڑایا اور واپس کمرے میں آیا۔ اماں نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ کہیں فیوز تو نہیں اڑا؟ نہیں، چیک کیا ہے، فیوز بھی ٹھیک ہے، وائرنگ بھی، لگتا ہے کسی اور وجہ سے ہے۔ اس نے ٹارچ کمرے میں گھمائی جیسے کچھ تلاش کر رہا ہو۔ اچانک روشنی فرش پر جا کر ٹھہر گئی۔ کمرے کے درمیان ایک عجیب سی نمی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے پانی بہا دیا ہو۔ جب وہ قریب گیا تو زمین پر واضح نشان دکھائی دیے، بڑے، گیلے، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ قدم الٹے تھے، ایڑی آگے، پنجہ پیچھے۔ نوید چند لمحے وہیں ساکت کھڑا رہا، پھر اس نے آہستہ سے آواز دی، اماں؟ جی بیٹا؟ کیا آج کوئی آیا تھا؟ اندر کسی نے پانی پھینکا ہے؟ نہیں، کیوں؟ یہ نشان گیلے قدموں کے ہیں، اور اماں یہ قدم الٹے ہیں۔ اماں نے کچھ جواب نہ دیا، بس خاموشی سے چھت کو تکتی رہی۔ نوید نے پھر کہا، یہ کوئی مذاق تو نہیں؟ اماں سچ بتائیں، کیا آپ نے کسی کو دیکھا؟ کمرے کی فضا بوجھل ہو چکی تھی۔ نوید نے دروازے کے پاس جا کر نشانات کو دیکھا، وہ باہر کی طرف جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے وہ ان کے پیچھے چلا۔ فرش سے ہوتے ہوئے وہ صحن تک پہنچے، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، جیسے ہوا نے انہیں چاٹ لیا ہو۔ واپس آیا تو کمرے کے اندر اماں دھیرے دھیرے کسی سے بات کر رہی تھی۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے کسی کے بہت قریب بیٹھ کر سرگوشی کر رہی ہوں۔ ہاں، تم نے سب کچھ ٹھیک رکھا ہے، اس کا شکریہ۔ اب تم آرام کر لو، میری فکر نہ کرو۔ نوید دروازے پر رک گیا، اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ اماں، آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ اماں نے چونک کر پیچھے دیکھا، جیسے کسی کو نہ چاہتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ کسی سے نہیں بیٹا، بس یوں ہی دل بہلا رہی تھی۔ نہیں اماں، میں نے سنا، آپ کسی سے کہہ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک رکھا ہے۔ کون ہے جو سب کچھ ٹھیک رکھتا ہے اور جو آپ سے بات بھی کرتا ہے؟ اماں نے نظریں جھکا لی، کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، کبھی کبھی انسان خود سے بات کر لیتا ہے نوید، تم زیادہ سوچو مت۔ نوید جانتا تھا یہ بات ٹالنے کے لیے کہی جا رہی ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اماں کے چہرے پر تھکن دیکھ کر رک گیا۔ رات کے 10:30 بجے نوید نے بستر بچھایا۔ کمرے میں اب بھی اندھیرا تھا۔ موبائل کی ٹارچ اب بیٹری ختم ہونے کے قریب تھی۔ اس نے وہ آف کر کے آنکھیں بند کی، مگر نیند آنی ممکن نہیں تھی۔ کچھ ہی لمحے بعد جیسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، بہت آہستہ آہستہ، جیسے ننگے پاؤں کوئی چل رہا ہو۔ پھر دروازے کے کیواڑ ہلے، لکڑی چرچرائی اور آواز رک گئی۔ نوید نے آنکھیں کھولی، لیکن کچھ نظر نہیں آیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف اماں کی سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ پھر اچانک اماں کی آواز ابھری، اچھا تم جا رہی ہو؟ اللہ حافظ بیٹی۔ نوید اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اماں، اب آپ نے کس سے بات کی؟ اماں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، صرف آہستہ سے بولی، سو جاؤ نوید، سب خیر ہے۔ نوید کا دل بار بار دھڑکنے لگا۔ اس نے لحاف اوڑھا، مگر نیند آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ کمرے میں اندھیرے کے باوجود کچھ نہ کچھ ہر لمحہ حرکت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ نوید کی آنکھیں ساری رات کھلی رہی، اس کی سانسیں دھیمی اور ناپ تول کر چلتی رہی، جیسے اندھیرے میں چھپے کسی وجود کو بے آواز محسوس کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کب سویا۔ وہ بس اچانک خود کو ایک وسیع میدان میں کھڑا محسوس کرتا ہے۔ چاروں طرف اندھیرا ہے، لیکن وہ اندھیرا ایسا نہیں جو ڈرا دے، بلکہ ایسا جیسے کسی بڑے انکشاف سے پہلے کا پردہ ہو۔ زمین گیلی ہے، جیسے بارش کے بعد مٹی نے نمی جذب کر رکھی ہو۔ پھر یکایک کچھ دور سے روشنی پھیلتی ہے، ایک روشنی کا گولا سا بنتا ہے جو آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے۔ وہی سفید لباس، وہی دھندلی چمک، اور وہی چہرہ جسے نوید نے اس رات اماں کے بستر کے پاس دیکھا تھا۔ لیکن اس بار وہ چہرہ واضح تھا، آنکھیں گہری، اور چہرے پر سکون کا ایک ایسا اظہار جو نوید نے کبھی انسانی چہروں پر نہیں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی اس کے قریب آئی، قدموں کی آواز نہیں تھی، بس زمین پر ہلکی ہلکی روشنی چھا رہی تھی جہاں وہ چلتی۔ نوید پیچھے نہیں ہٹا، نہ وہ ڈرا نہ چیخا، بس خاموشی سے اس چہرے کو تکے گیا جس نے اس کی زندگی کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ نوید، وہ بھولی، آواز میں گونج تھی، جیسے پانی میں کنکر پھینکا جائے اور لہریں نکلتی چلی جائیں۔ کون ہو تم؟ نوید نے زبان کھولی، لیکن اس کی آواز اسے خود اجنبی لگی۔ وہ مسکرائی اور ایک قدم اور قریب آئی۔ تمہاری ماں کا سہارا بن سکتی ہوں تو تمہارا کیوں نہیں؟ نوید کے دل میں ایک سوال تیزی سے ابھرا۔ تو تم ہی ہو جو؟ ہاں، وہی جسے تم نے اماں کے پاس دیکھا، وہی جو تمہارے سوالوں کے گرد گھومتی رہی ہے۔ کیوں آتی ہو تم؟ اور اب میرے خواب میں کیوں؟ کیونکہ اب تم تیار ہو جاننے کے لیے۔ نوید نے اس کے قریب جا کر پوچھا،
کیا تم انسان ہو؟ وہ خاموش رہی۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ایک روشنی پھیل رہی تھی۔ آسمان پر کوئی سورج نہیں تھا، مگر پورا منظر روشن ہونے لگا، جیسے ہر چیز اپنی اصلیت دکھانے کو تیار ہو۔ پھر اچانک اس روشنی میں وہ لڑکی جیسے تحلیل ہونے لگی اور نوید کی آنکھ کھل گئی۔ کمرہ وہی تھا مگر کچھ مختلف تھا۔ بلب اب بھی بند تھا، لیکن کھڑکی سے آتی روشنی میں اسے ایک جھماکہ سا دکھائی دیا۔ کمرے کے کونے میں کھڑی وہی دوشیزہ، وہی سفید لباس، وہی خاموش روشنی، لیکن اب وہ خواب نہیں، حقیقت میں تھی۔ نوید ہڑبڑا کر اٹھا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم یہاں ابھی؟ وہ آہستہ سے مسکرائی۔ کبھی کبھار خواب اور حقیقت کے درمیان فاصلہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کون سا لمحہ سچ ہے۔ نوید کا گلا خشک ہو چکا تھا، الفاظ جیسے زبان سے نکلنے سے پہلے سوکھ رہے تھے۔ تم کیا واقعی میرے سوالوں کے جواب دو گی؟ تم میں سچ برداشت کرنے کی ہمت ہے؟ اس نے پلکیں جھکائیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں، سچ کچھ بھی ہو تو سنو۔ میں تمہاری دنیا کی نہیں ہوں، نہ تمہارے رواجوں کی پابند، نہ تمہاری آنکھوں کی پہچان میں آنے والی۔ میں ایک اور جہان سے ہوں، ایک اور قانون سے۔ مگر تمہاری ماں، تمہاری محبت، یہ سب مجھے اس جگہ سے باندھ لائے جہاں سے واپس جانا ممکن نہیں۔ نوید چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تو جو کچھ بھی تم ہو، تم نے اماں کی مدد کی ہے۔ میں احسان مند ہوں، لیکن میں ڈرا ہوا ہوں۔ ڈرنا فطری ہے، لیکن سچائی کبھی خوف سے نہیں چھپتی۔ میں آئی ہوں کیونکہ اب تمہیں جاننا ضروری ہے کہ تم تنہا نہیں ہو۔ نوید نے ایک لمبی سانس لی۔ کیا تم جا سکتی ہو؟ مطلب ابھی؟ ہاں، جیسے آئی ہوں ویسے جا سکتی ہوں، لیکن اب فرق یہ ہے کہ تم مجھے پہچان چکے ہو۔ اب میں اگر گئی بھی تو تم مجھے پکار سکتے ہو۔ تمہارے دل میں میرا عکس آ چکا ہے۔ نوید نے سوالیہ نظروں سے کہا، اور اگر میں نہ چاہوں؟ وہ دھیرے سے بولی، تو میں چلی جاؤں گی، کیونکہ میری موجودگی زبردستی نہیں۔ نوید کی آنکھوں میں ایک جھجک تھی، پر زبان میں نرمی۔ تم جا سکتی ہو، لیکن میں چاہوں گا کہ تم واپس آؤ۔ ماں کو تمہاری ضرورت ہے، شاید مجھے بھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک لمحے میں غائب ہو گئی، جیسے ہوا میں گھل گئی ہو۔ روشنی ایک لمحے کے لیے چمکی اور پھر کمرہ اپنی تاریکی میں واپس آ گیا۔ نوید نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل اٹھایا، اس کی ٹارچ آن کی اور کمرے کے ہر کونے میں روشنی ڈالی۔ کچھ نہیں تھا، سب ویسا ہی جیسے ہر روز ہوتا تھا۔ صرف ایک فرق تھا، اب اسے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتی ہے اور کیوں آئی ہے۔ صبح جلدی آنکھ کھلی، کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، باہر کے موسم میں نمی محسوس ہو رہی تھی۔ نوید نے بستر پر بیٹھ کر ارد گرد نظر دوڑائی۔ رات کا خواب، وہ حقیقت، وہ دوشیزہ، سب ابھی بھی ذہن میں تازہ تھا۔ ایک طرف اماں سو رہی تھی، دوسری طرف کمرے کی فضا میں اب بھی ایک طرح کا سکوت تھا، جیسے ہوا بھی کوئی راز سن کر خاموش ہو گئی ہو۔ نوید نے پانی کا گلاس اٹھایا، حلق میں خشکی ابھی تک باقی تھی۔ گلاس واپس رکھتے ہی اسے محسوس ہوا کہ کمرے کی فضا بدل گئی ہے۔ پیچھے مڑا تو وہی سفید لباس والی لڑکی کھڑی تھی، بالکل خاموش، لیکن اس بار نظریں نوید سے جڑی ہوئی تھی۔ نوید اٹھا اور پہلی بار ہچکچائے بغیر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ کون ہو تم؟ پوری سچائی سے بتاؤ، یہ سب کیا ہے؟ اس نے خاموشی سے ایک لمحہ نوید کی آنکھوں میں دیکھا، پھر نرمی سے بولی، تم نے سوال کرنا سیکھ لیا ہے، اب سننے کی ہمت بھی پیدا کر لو۔ نوید کی آواز تھوڑی سخت ہوئی۔ یہ سب خواب نہیں ہے، تم بار بار آتی ہو اماں کے قریب، مجھ سے باتیں اور پھر غائب ہو جانا۔ اگر کچھ چھپانا نہیں تو حقیقت کیوں نہیں بتاتی؟ کیونکہ حقیقت ہر کسی کو دکھائی نہیں جاتی، لیکن اب تم دیکھنے کے لائق ہو گئے ہو۔ نوید نے ہاتھ باندھے۔ تو بتاؤ سچ کیا ہے؟ میں تمہارے جیسے انسانوں کی دنیا سے نہیں ہوں، میرا تعلق ایک اور جہان سے ہے، جسے تم جنات کی دنیا کہتے ہو۔ نوید کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، جیسے اس نے یہ جواب پہلے ہی سوچ رکھا ہو۔ تو تم جن ہو؟ جن زادی یا کوئی اور نام جو تم دینا چاہو۔ ہاں، میں انہی میں سے ہوں۔ نوید ایک لمحے کو خاموش ہوا، پھر آہستگی سے بولا، اور تم یہاں کیوں آتی ہو، ہماری دنیا میں، ہماری زندگی میں؟ کیونکہ تمہاری ماں نے مجھے باندھ لیا تھا اپنی محبت سے، اور میں نے اسے اپنایا اپنی مرضی سے۔ اور میرے لیے؟ نوید نے براہ راست پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر سر جھکا کر بولی، میں چاہتی تھی تم میری محبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ نوید کو یہ سن کر جھٹکا نہیں لگا، شاید وہ اس جواب کے لیے پہلے ہی تیار تھا۔ کیا تم نے ہمیں استعمال کیا؟ نہیں، میں نے تمہیں اپنایا، تمہاری ماں کو سہاگن کی طرح رکھا، اور تمہیں اپنی چاہت کی طرح۔ تو یہ سب ایک منصوبہ تھا؟
محبت کبھی منصوبہ نہیں ہوتی نوید، تمہارے اندر کچھ ہے جو ہمیں اپنی طرف کھینچتا ہے، تمہاری وفاداری، تمہاری قربانی اور تمہارا خالص پن۔ تم انسان ہو، لیکن تم میں وہ روشنی ہے جو کم ہی انسانوں میں ہوتی ہے۔ نوید نے رخ موڑا اور آہستہ سے اماں کی طرف دیکھا۔ وہ اب جاگ چکی تھی، ان کی نظریں دونوں پر تھیں، لیکن چہرے پر کوئی حیرانی نہیں تھی۔ اماں، کیا آپ جانتی تھی؟ اماں نے سر ہلایا۔ پہلے دن سے؟ تو آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ میری خدمت کرتی رہی۔ تم چھوٹے تھے، تمہیں خوف محسوس ہوتا، میں کمزور تھی، وہ میری طاقت بنی۔ کب سے ہے یہ سب؟ جب ہم اس گھر میں آئے، پہلے ہی دن شام کو میں نے اس کو دیکھا، سفید لباس، خاموش وجود، میرے قریب آئی، پانی دیا، میرے ہاتھ دبائے اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شروع میں ڈری، مگر پھر عادت ہو گئی۔ نوید نے نظریں جھکائیں، جیسے سب کچھ دوبارہ اپنے ذہن میں ترتیب دے رہا ہو۔ تو اماں، آپ نے اس پر کبھی شک نہیں کیا؟ نہیں، کیونکہ جو خدمت انسان نہ کر سکے وہ اس نے کی، اور بدلے میں کچھ نہیں مانگا۔ نوید نے دوشیزہ کی طرف رخ کیا۔ اب کیا چاہتی ہو؟ سچائی تم پر ظاہر کر دی ہے میں نے، اب تمہاری مرضی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں چلی جاؤں تو ابھی چلی جاؤں گی۔ نوید نے جواب میں کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے کچھ دیر اسے دیکھا، جیسے اس کی ہر بات کو دل میں جذب کر رہا ہو۔ اماں نے نرمی سے کہا، بیٹا، ہر حقیقت خطرناک نہیں ہوتی، کبھی سچائی ہماری حفاظت کے لیے بھی ہوتی ہے۔ نوید نے آہستہ سے سر ہلایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ صحن میں آ کر اس نے لمبی سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا، صاف نیلا آسمان، جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا ہو۔ ہوا تھمی ہوئی تھی، وقت ساکت تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان تھا۔ نوید نے الجھے ہوئے دماغ سے صحن میں سے جھاڑو لگایا۔ واپس کمرے میں داخل ہوا تو اماں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ان کی حالت پچھلے کئی دنوں سے بہت بہتر تھی، چہرے پر رنگ تھا اور آواز میں توانائی۔ نوید نے چائے کا کپ ان کے سامنے رکھا۔ اماں، طبیعت کیسی ہے آج؟ بہت بہتر ہے بیٹا، دل میں بھی روشنی ہے اور بدن بھی ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ نوید خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر اماں نے خود ہی بات شروع کی۔ وہ جو ہے نا، وہ صرف میری خدمت گزار نہیں، وہ میری بیٹی ہے نوید۔ نوید نے چونک کر اماں کی طرف دیکھا۔ بیٹی؟ ہاں، جس طرح اس نے میرے لیے دن رات ایک کیے، تم تو خود گواہ ہو۔ کیا خون کا رشتہ بھی اتنی محبت دے سکتا ہے؟ نوید نے دھیرے سے سر ہلایا۔ سچ کہہ رہی ہیں اماں، اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آپ۔ ہاں بیٹا، میں شاید اب نہ ہوتی۔ نوید کچھ دیر سوچتا رہا۔ کپ میں چائے سرد ہو چکی تھی، مگر اس کے خیالات کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جد زادی جو کبھی اس کے لیے ایک پراسرار سایہ تھی، اب ایک حقیقت بن کر سامنے تھی، اور اب اماں اسے اپنی بیٹی کہہ رہی تھی۔ رات کو وہ چھت پر بیٹھا تھا، آسمان صاف تھا، ستارے چمک رہے تھے اور ہوا میں خنکی تھی۔ وہ تنہا تھا، لیکن اس تنہائی میں عجیب سا سکون تھا۔ تبھی پیچھے سے ایک ہلکی سی سرسراہٹ سنائی دی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہی آواز، وہی لہجہ۔ نوید نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سفید لباس میں وہ کھڑی تھی، مگر اس بار اس کی موجودگی میں نہ کوئی خوف تھا نہ حیرانی۔ نوید نے مسکرا کر کہا، بس کچھ نہیں، سوچ رہا تھا کہ تم واقعی کتنی مختلف ہو۔ تمہیں اب بھی فرق محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، لیکن یہ فرق اب مجھے دور نہیں کرتا۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ چاندنی روشنی میں اس کا چہرہ اور بھی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تمہارے سوالوں میں تلخی نہیں رہی نوید، تم بدل رہے ہو۔ شاید کیونکہ مجھے اب تم پر شک نہیں رہا۔ تم نے اماں کا جو خیال رکھا ہے وہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اس نے آہستہ سے زمین پر ہاتھ پھیرا۔ میرے لیے یہ معمولی نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی تم دیکھو، تم سمجھو، تم مان لو کہ میں صرف ایک سایہ نہیں۔ نوید نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اب تم صرف ایک سایہ نہیں ہو، اب تم میرے خیالوں کا حصہ ہو، میری روزمرہ زندگی کی حقیقت ہو۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے۔ ہوا کے جھونکوں نے جیسے ان کی باتوں کو سنبھال کر اپنے ساتھ آسمان میں اڑا دیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا، تم سے کوئی امید نہیں رکھوں گی، کیونکہ میں جانتی تھی تم انسان ہو، میں نہیں۔ نوید نے نرمی سے کہا، لیکن اگر میرا دل اجازت دے دے تو؟ اگر میں خود اپنی مرضی سے تمہیں قبول کر لوں؟ وہ حیرت سے نوید کو دیکھنے لگی۔ کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ؟ نوید نے بات کاٹی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اب صرف تمہیں اماں کی خدمت گزار نہیں سمجھتا، تمہاری محبت میں خلوص ہے اور تمہارے وجود میں امن۔ میں نے اس رات کو تمہیں صرف ایک اجنبی کی طرح نہیں دیکھا تھا، میں نے اس لمحے دل کے کسی کونے کو تمہارے نام ہوتے دیکھا تھا۔ جد زادی خاموش ہو گئی، اس کی آنکھیں چمکنے لگی جیسے چاندنی نے ان میں پانی بھر دیا ہو۔
تو کیا یہ ممکن ہے نوید، تمہارے اور میرے درمیان؟ نوید نے گہری سانس لی۔ مجھے نہیں پتا دنیا کیا سوچے گی، مگر میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ ہوتے ہوئے میں خود کو مکمل محسوس کرتا ہوں۔ نیچے سے اماں کی آواز آئی، نوید کھانے کا وقت ہو گیا ہے بیٹا۔ جی اماں آ رہا ہوں، نوید نے جواب دیا اور پھر جنزادی کی طرف دیکھا۔ چلو تم بھی چلو، اماں تمہیں اپنی بیٹی مانتی ہیں تو بیٹی کو ماں کے ساتھ کھانا بھی کھانا چاہیے۔ وہ مسکرا دی اور یہ مسکراہٹ نوید کے دل میں گونجی۔ پہلی بار اسے لگا کہ محبت محض ایک رشتہ نہیں، ایک قبولیت ہے، اور اب وہ اس قبولیت کے لیے تیار تھا۔ نوید کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور اندر کا سکون جیسے کسی بڑے فیصلے سے پہلے کی خاموشی بن چکا تھا۔ اماں گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ جنزادی جسے اب وہ صرف وہ نہیں کہتا تھا، کمرے کے ایک گوشے میں بیٹھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ کسی اور لمحے کے منتظر ہو، جیسے کچھ کہنا باقی ہو۔ نوید نے کھڑکی سے نظریں ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہو، سن رہی ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جو پہلے کم دکھائی دیتی تھی۔ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں، نہ کسی جذبے سے ڈر لگتا ہے، نہ تمہارے ماضی سے۔ تم انسان نہیں ہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ جو بھی ہو، میرے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے۔ کمرے کی فضا لمحے بھر کو رک گئی، جیسے وقت نے اپنی رفتار تھام لی ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر حیرت نہیں تھی، بلکہ ایک ادھورا سکون تھا۔ نوید، تم نے جو کہا وہ میں سن چکی ہوں، لیکن تمہارے علاوہ اور بھی کسی نے سن لیا ہے۔ نوید کی بھویں سکڑ گئیں۔ کس نے؟ میرے باپ نے۔ وہ جنات کی دنیا کا سردار ہے۔ تمہارا انسان ہونا اور میرا تم سے جڑ جانا اس کے اصولوں کے خلاف ہے۔ نوید سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ وہ ہمیں الگ کرے گا؟ وہ اس محبت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ چاہے تو تمہاری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتا ہے، اور اگر میں تمہارا ساتھ چھوڑنے سے انکار کروں تو یہ محبت قیامت لا سکتی ہے۔ نوید اٹھا، کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے قدموں کی آواز ٹھنڈے فرش پر گونجتی رہی۔ پھر رکا اور جنزادی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو قیامت آ جانے دو۔ اگر سچ میں محبت قیامت بن جائے تو میں اسے برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، انجام جو بھی ہو، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا لی۔ تم انسان ہو نوید، تمہارے لیے قیامت ایک خواب سے زیادہ نہیں، مگر میرے لیے وہ حقیقت ہے۔ وہ سردار ہے، اس کا حکم ہر جن کے لیے قانون ہے۔ اگر اس نے کہا کہ یہ رشتہ ختم ہو تو میری دنیا میں میرے لیے تمہارا ساتھ جرم ہوگا۔ نوید نے آگے بڑھ کر نرمی سے کہا، محبت جرم نہیں ہوتی، نہ انسانوں میں نہ جنات میں۔ اگر تم سچ کہتی ہو کہ تم مجھے چاہتی ہو تو تمہیں اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، میں تم سے چھپانا نہیں چاہتی۔ وہ پہلے ہی مجھے بلانے کے لیے اپنے نمائندے بھیج چکا ہے، لیکن میں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ نوید کا دل دھڑکا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ غصے میں ہے۔ ہر بار جب وہ مجھے بلاتا ہے میں تمہارے قریب ہو جاتی ہوں، تمہاری ماں کو دیکھتی ہوں، تمہارے ارادوں کو محسوس کرتی ہوں اور میری ہمت بڑھ جاتی ہے۔ مگر وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہے گا، جلد وہ یہاں خود آئے گا تمہارے سامنے۔ نوید نے دل میں ایک ہلچل سی محسوس کی، لیکن زبان پر حوصلہ تھا۔ تو آنے دو، میرے پاس اللہ کا نام ہے، اگر وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے تو کر لے۔ جنزادی نے ایک آہ بھری۔ یہ صرف تمہاری آزمائش نہیں ہوگی نوید، تمہاری اماں، تمہارا گھر، تمہارا وجود، سب کچھ آزمائش میں ہوگا۔ نوید نے قدم آگے بڑھا کر اس کے قریب آ کر کہا، میں سب سہ لوں گا اگر تم میرے ساتھ ہو۔ تم نے اماں کا اتنا خیال رکھا، ان کی خدمت کی، میں بے وفا نہیں ہو سکتا۔ کمرے کی خاموشی ایک بار پھر گہری ہو گئی۔ باہر سے ہوا کی ایک ہلکی سی سرسراہٹ آئی اور بجلی کی ایک کڑک نے لمحے بھر کو کھڑکی ہلا دی۔ جنزادی نے سر اٹھایا، ہمارے پاس وقت کم ہے، جب وہ آئے گا تمہیں میرے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہر قیمت پر۔ نوید نے گردن بلند کی، میں تیار ہوں، جو بھی آئے، جیسے بھی آئے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اسی لمحے کمرے کی دیواریں ہلکی سی لرز گئیں۔ اماں کی نیند ٹوٹ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ نوید، کیا ہوا؟ زلزلہ ہے کیا؟ نوید نے اماں کو تھام لیا اور تھام کر بٹھا دیا۔ نہیں اماں، کچھ نہیں، آپ فکر نہ کریں۔ جنزادی ایک طرف پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا وجود جیسے دھند میں لپٹنے لگا ہو، مگر جانے سے پہلے اس نے آہستہ سے کہا، آزمائش شروع ہو چکی ہے، تیار رہنا۔ نوید نے سر ہلایا۔ اب وہ جانتا تھا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ رات کے 11 بجے تھے۔
آسمان پر ستارے غائب ہو چکے تھے، جیسے کسی نے چادر تان دی ہو۔ ہوائیں بے ترتیب ہو گئی تھیں، جیسے فضا میں کوئی بڑا واقعہ ہونے والا ہو۔ نوید کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل بے چین تھا، اور وہ بے چینی بغیر کسی واضح وجہ کے نہیں تھی۔ جنزادی نے خبردار کر دیا تھا کہ وقت کم ہے، آج کچھ ہونے والا تھا۔ اچانک زمین میں ہلکا سا لرزہ محسوس ہوا۔ نوید نے پہلے سوچا شاید یہ کوئی معمولی کمپن ہے، لیکن جب کمرہ ہولے ہولے جھومنے لگا تو وہ چونک گیا۔ اس نے جلدی سے اماں کو جگایا جو ہلکی نیند میں تھی۔ اماں، باہر مت آئیے گا، بس بستر پر رہیں، کچھ ہونے والا ہے۔ اماں نے ڈری ہوئی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ نوید، کیا بات ہے؟ زلزلہ ہے کیا؟ نوید نے ان کی تسلی کے لیے کہا، نہیں اماں، بس ہوا کا دباؤ ہے، میں ہوں نا، آپ فکر نہ کریں۔ اسی لمحے کمرے کی دیواریں بھڑکنے لگی، فرش نے اپنی جڑیں چھوڑ دی، کھڑکیاں خود بخود کھل گئیں اور ایک سنسان سی آواز گونجی۔ نوید نے باہر دیکھا تو منظر بدل چکا تھا۔ ان کا گھر آسمان پر اٹھ چکا تھا، نیچے زمین بہت نیچے رہ گئی تھی اور چاروں طرف بادلوں کا سمندر پھیل چکا تھا۔ جنزادی ایک دم سامنے آ گئی۔ اس کے چہرے پر وہ چمک نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی اور جسم سے ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ وہ آ رہا ہے نوید، میرے باپ کا قہر اب تمہارے سامنے ہوگا، تیار ہو جاؤ۔ نوید نے بے خوف ہو کر کہا، میں تیار ہوں، تم میرے ساتھ ہو، یہی کافی ہے۔ آسمان پر اچانک بادلوں کے درمیان سے ایک گھنے سائے نے شکل اختیار کی۔ ایک بلند قامت سیاہ لباس میں ملبوس وجود ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور آواز میں بجلی کی گونج شامل تھی۔ نوید، تم نے میرے قانون کو توڑا، میری بیٹی کو قید کیا اپنی محبت میں، اب تمہارے ساتھ رحم نہیں ہوگا۔ نوید نے مضبوط لہجے میں کہا، محبت قید نہیں ہوتی، یہ مرضی کا رشتہ ہے، تم کچھ بھی کر لو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ جنزادی اپنے باپ کے سامنے آ گئی۔ ابا، میں نے اپنی مرضی سے اسے چنا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ اس کا باپ غصے سے گرجا، یہ محبت نہیں، یہ بغاوت ہے، اور بغاوت کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ نوید نے اماں کو ایک کونے میں محفوظ جگہ پر منتقل کیا اور خود بیچ کمرے میں کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی آیات فضا میں گونجی، وہ سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ نوید نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، آواز اونچی کی اور کمرے میں نور پھیلنے لگا۔ بادلوں میں دراڑیں پڑنے لگی اور سیاہ وجود کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ گرجا۔ نوید نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ یہ رب کا کلام ہے جو کسی مخلوق کو انسان پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ جنزادی نے بھی ہاتھ اٹھائے اور اس کے ارد گرد ایک نیلا دائرہ بن گیا۔ اس نے کہا، ابا، آپ مجھے روک نہیں سکتے، اگر میری محبت آپ کی حکومت کے خلاف ہے تو میں اپنی فطرت کو چھوڑنے کو تیار ہوں، مگر اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس کا باپ چیخا اور ہوا میں گرج چمک کی لکیریں نمودار ہو گئیں۔ نوید نے ہاتھ بلند کر کے سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی تلاوت شروع کی۔ کمرے کی دیواریں نور سے جگمگانے لگیں، باہر کے بادلوں میں آگ لگ گئی۔ آسمان پر ایک جھماکے کی آواز گونجی اور سایہ پیچھے ہٹنے لگا۔ یہ ممکن نہیں، تم ایک انسان ہو، اس نے غصے سے کہا۔ نوید نے پوری طاقت سے کہا، میں رب کا بندہ ہوں، اس کی مدد میرے ساتھ ہے، تم میرے جسم سے لڑ سکتے ہو، میرے ایمان سے نہیں۔ جنزادی نے ایک آخری بار اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اگر تم راضی نہیں ہو سکتے تو میں تمہاری بیٹی رہنے سے انکار کرتی ہوں۔ ایک لمحے کو فضا خاموش ہو گئی۔ بادلوں میں موجود سیاہ وجود ایک دم جیسے دھواں بن کر تحلیل ہو گیا۔ فضا ہلکی ہونے لگی اور گھر آہستہ آہستہ نیچے زمین کی طرف واپس اترنے لگا۔ نوید نے اماں کو تھاما۔ سب ٹھیک ہو گیا اماں، آپ محفوظ ہیں۔ کمرے میں روشنی باقی تھی۔ جنزادی کا وجود ایک بار پھر ہلکی سی چمک میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تم نے میری حفاظت نہیں کی، تم نے ہماری محبت کو بچایا ہے۔ نوید نے مسکرا کر کہا، اب کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ آسمان پر چاند واپس آ چکا تھا، ستارے پھر سے چمکنے لگے تھے۔ گھر زمین پر تھا، لیکن نوید جانتا تھا اس رات وہ کسی اور جہان میں لڑ کر واپس آیا ہے اور اب کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آ چکی تھی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی خوشبو تھی جو تازہ پھولوں جیسی لگتی تھی۔ نوید کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اماں آرام سے سو رہی تھی۔ جنزادی کمرے کے ایک کونے میں موجود تھی، خاموش، مسکرا رہی تھی۔ اس کے وجود سے نکلتی روشنی اب بہت نرم اور متوازن تھی۔ نوید نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔
کیا اب سب ختم ہو چکا ہے؟ ابھی ایک مرحلہ باقی ہے، وہ بولی، وہ خود آئے گا۔ نوید خاموش ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ کمرے میں ایک بار پھر فضا تبدیل ہوئی، جیسے ہوا رک گئی ہو، جیسے روشنی تھم گئی ہو، اور پھر ایک نرم گرجدار آواز سنائی دی۔ جنزادی کا باپ آہستہ آہستہ نمودار ہوا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، نہ آنکھوں میں وہ سرخی جو پہلے نظر آئی تھی۔ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر آگے بڑھا۔ نوید، تمہیں لگا میں صرف تمہاری محبت کو ختم کرنے آیا تھا، لیکن اصل میں تمہیں آزما رہا تھا۔ نوید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آزما رہے تھے؟ ہاں، میں جاننا چاہتا تھا کہ ایک انسان اپنی محبت کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ تمہاری دنیا میں محبت صرف الفاظ بن چکی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا کوئی اب بھی اس لفظ کو سچ کر سکتا ہے۔ جنزادی چند قدم آگے آئی۔ تو تمہارا غصہ، تمہارا حملہ، وہ سب امتحان تھا؟ ہاں بیٹی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن تمہاری پسند پر آنکھ بند کر کے ہاں بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ نوید نے خود کو ثابت کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی، اپنا ایمان، سب کچھ داؤ پر لگا دیا، صرف تمہارے لیے۔ نوید اب بھی خاموش تھا، جیسے اس سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جنزادی کا باپ اس کے قریب آیا اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک باپ جیسی نرمی دکھائی دی۔ نوید، میں اب تمہیں اپنی بیٹی کے لائق مان چکا ہوں۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے نوید کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ یہ تمہاری ہے اور اب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ میری دعا ہے کہ تمہاری محبت ہمیشہ قائم رہے۔ نوید نے آنکھوں میں نمی لیے ہوئے ہاتھ تھاما، دل کی دھڑکن جیسے کچھ لمحوں کے لیے تھم گئی ہو۔ جنزادی نے نگاہیں نیچی کر لی، مگر چہرے پر روشنی اور سکون نمایاں ہو چکے تھے۔ شکریہ آپ کا، نوید نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ میں جانتا ہوں، باپ نے جواب دیا، اسی لیے اب میں تم دونوں کو دعا دے کر واپس جا رہا ہوں۔ میرا مقصد پورا ہوا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ غائب ہونے لگا، جیسے ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو، اور کمرے میں ایک خاموش روشنی پھیل گئی جو سب کچھ بدل چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اماں جاگ گئی۔ ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو برسوں بعد لوٹی تھی۔ انہوں نے نوید کی طرف دیکھا اور پھر جنزادی کی طرف۔ تم دونوں کو اللہ سلامت رکھے، وہ بولی۔ اب میرے دل کو اطمینان ہے۔ نوید نے اماں کا ہاتھ چوم لیا۔ اب ہم سب ایک ساتھ ہیں اماں، اور ہمیشہ رہیں گے۔ گھر کی دیواریں اب پہلے سے مضبوط لگتی تھی۔ صحن میں صبح کی دھوپ آ چکی تھی، ہوا نرم تھی اور ماحول میں سکون تھا۔ چند دن بعد گاؤں کے مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا۔ نکاح چھوٹا سا تھا، سادہ سا، مگر اس میں وہ برکت تھی جو کسی بڑی تقریب میں بھی شاید نہ ہو۔ نوید اور جنزادی ایک ہو چکے تھے، ان کے دل، ان کی روحیں اور ان کی تقدیر۔ اماں اب صحت یاب تھی، ان کے ہاتھوں کی چمک اور آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی تھی۔ نوید اب دکان کے ساتھ گھر میں بھی خوشی سے مصروف رہنے لگا۔ جنزادی جو کبھی ایک سایہ تھی، اب مکمل وجود بن چکی تھی، ایک بیوی، ایک بیٹی اور ایک محافظ۔ ایک دن نوید چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ جنزادی اس کے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، کبھی سوچا تھا کہ ایک انسان اور ایک جنزادی اس طرح ایک ہو سکتے ہیں؟ نوید نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، لیکن اب لگتا ہے اگر نیت پاک ہو اور محبت سچی ہو تو کچھ بھی ممکن ہے۔ وہ دونوں آسمان کو دیکھتے رہے، جہاں روشنی تھی، وسعت تھی، اور ان کے دلوں جیسا سکون۔ ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ ایک نئی زندگی کی شروعات تھی۔ محبت جیت چکی تھی، اور اب وہ محبت صرف خوابوں میں نہیں، حقیقت میں سانس لے رہی تھی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔